الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم دوستو، بھائیو، ہم نے جو سلسلہ درس قرآن شروع کیا ہوا ہے اس میں آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیت پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ڈسکس کریں گے۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے بولا ہے، اور یہ اس کو جبرائیل علیہ السلام نے بولا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ کلام پہنچایا ہے۔ اس کلام میں قرآن پاک کے اندر تقریباً 5 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے تمام دنیا کو، اس وقت کی دنیا کو اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سائنسدان، جو بھی اپنے آپ کو جس مرتبے میں رکھتا ہے، اس کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ہے تو تم بھی ایسا قرآن لکھ کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج مکہ کی صورتوں میں 4 دفعہ آیا ہے، یعنی 4 دفعہ مکہ والوں کو چیلنج دیا ہے۔ تاریخ میں اور تفسیر میں یہ ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ فصاحت اور بلاغت میں، یعنی بولنے میں، گفتگو کرنے میں اتنے تیز تھے کہ ان کے علاوہ جو باقی دنیا تھی ان کو وہ گونگے کہتے تھے، کہ جب ان میں سے کوئی شخص گفتگو کرنے لگتا تو کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک نشست میں سینکڑوں شعر پڑھ دیا کرتے تھے، بغیر یاد کیے، بغیر کسی کتاب کو دیکھے، تو سینکڑوں شعر وہ ایک نشست میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو لوگ ان کے ہاں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا تھا، ایک یقین آ گیا تھا کہ جو شخص شعر پڑھتا ہے اس کا مددگار جن ہوتا ہے، کوئی ہوائی مخلوق اس کی مددگار ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں وہ چیز ڈالتی جاتی ہے اور وہ شعر پڑھتا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تاریخ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ نبوت سے پہلے مجنوں سے اور شعراء سے نفرت کرتے تھے، ان کو یہ لوگ اچھے نہیں لگتے تھے۔ جو میلے لگتے تھے اور اس میں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو قرآن جب اترا تو قرآن کا انداز بھی شعر و شاعری والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی شعر وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخری لفظ آپس میں ملتا جائے، ایک ہی جیسی اس کی آواز آئے۔ تو یہ بیسیکلی ان عربیوں کی فصاحت و بلاغت توڑنے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ جو تم کلام لکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ معتبر اور بہتر ہے، اور اگر تم اپنی اس میں جو تمہاری صلاحیت ہے اس میں تمہیں اتنا غرور ہے تو تم ایسا کلام لکھ کے لاؤ۔ 5 سے 6 جگہوں پہ یہ
اللہ تعالیٰ کا چیلنج قرآن پاک میں آیا ہے. کہیں کہا ہے کہ 10 صورتیں بنا لاؤ، کہیں کہا ہے کہ چلو ایک ہی صورت لکھ کے لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ملا لو. اور آپ دیکھیں کہ اتنی فصاحت اور بلاغت والے جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی اتنی زیادہ مخالفت کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ قرآن کی طرح کی ایک صورت بھی نہیں لکھ سکے. اور صرف وہ نہیں، یہ چیلنج آج کے دور کے لیے بھی ہے کہ آج بھی لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں، اور بڑی لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، ایک ہی سانس میں بغیر فل بدی گفتگو کر لیتے ہیں، بغیر پڑھے بغیر یاد کیے بڑا اچھا بول لیتے ہیں. یہ سارے ہی ملا لیں، جن بھی ملا لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جو ہے وہ اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو بنا کے دکھاؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اور وہ آپ ہی کے خاندان میں سے ہیں، آپ کے ساتھ ہی ان کی زندگی گزری ہے، ان کا بچپن، ان کی جوانی آپ کے ساتھ ہی گزری ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کسی جگہ پہ وہ جا کے پڑھے نہیں ہیں، تو آپ لوگ تو بہت سارے ایسے ہو جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اور بڑے شعری مجموعے کہتے ہو، تو آپ ایسی جو صورت ہے کوئی ایک بنا کے لاؤ. دوسرا یہ تھا کہ آپ ہرگز نہیں بنا سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساری دنیا مل کر ایسا کلام بنا لیں. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس کلام میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس میں دنیا کا کوئی دماغ مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اتنے ذہین و فطین لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے پتھروں کو چیر دیا، جنہوں نے پہاڑوں میں غاریں بنا دیں، جنہوں نے درختوں کو اکھاڑ دیا، جنہوں نے سمندر کے نیچے سے راستے نکال دیے، جنہوں نے سمندروں کے اندر ہوٹل بنا دیے، جنہوں نے چاند تک رسائی حاصل کر لی، زمین کے ایک ایک چپے کو ناپ لیا. اتنی مہارت والے، اتنی ذہین و فطین لوگ بھی قرآن کی اگر ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے تو پھر قرآن میں ایسی کون سی چیز ہے، کیسی یہ کتاب ہے کہ جس کو ساری دنیا مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. پہلے ہم اس کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں گے کہ اگر تمہیں اس کلام کے حوالے سے، اس قرآن کے حوالے سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ. چھوٹی سی چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، ایسی ہی ایک سورت لکھ کے دکھا دو، بنا کے لے آؤ. اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. یہ اس وقت کے لیے بھی چیلنج تھا اور آج کے لیے بھی چیلنج ہے. یعنی انہوں نے مکہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، جو ان کے بڑے بڑے شعراء تھے، اور جو ان کے بڑے بڑے عالم تھے، جو ان کے بڑے بڑے مفتی تھے، جو ان کے بڑے بڑے یعنی جو بھی گدی نشین تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اللہ نے فرمایا کہ ایک میرے علاوہ تم ساری دنیا اکٹھی کر لو، اس جیسی تم کتاب نہیں لکھ سکتے، اس جیسی تم ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. اگر تم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے کہ یہ کتاب نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھی ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ گھڑی ہے، اور تاکہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا جائے، تو تم تو ان سے زیادہ فصاحت بلاغت رکھتے ہو، اتنے شعری مجموعے کہتے ہو، اور بڑے بڑے نام ہیں تمہارے، تو تم بھی ایسا ایک کوئی کتاب بنا لو اگر تم اس معاملے میں سچے ہو. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی ایسی کتاب تم نہ لکھ سکے، نہ بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے. یہ دوسرا چیلنج ہے کہ تم ہرگز ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکو گے. تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے.
اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وقودھا کا مطلب ہے کہ وہ لکڑیاں جو جلدی آگ پکڑتی ہیں اور جن کی آگ جو ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، جن کے شعلے بڑے تیز نکلتے ہیں۔ اور پتھروں سے مراد یہ گندک کے پتھر ہیں جو بڑے تیز جلتے ہیں، یہ عام پتھر نہیں ہیں، ان کو تو آگ ہی نہیں لگتی، یہ گندک کے پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جو تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر طبری میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ گندک کے پتھر ہیں جو پہلے آسمان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس دوزخ کو دوزخیوں سے، نافرمانوں سے، کافروں سے بھر دے گا اور آگ کہے گی کہ میری ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی، مجھے ابھی صبر نہیں آیا ان کو جلا کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو ان انسانوں کے اوپر پھینکے گا، تو جس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو۔ اگر تم الزام تراشیاں کرتے ہو اور تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا جو شعلے ہوں گے، جس کی جو لکڑی ہوگی، وہ ایندھن جس کا ہوگا وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں، یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اور جو فرامین اللہ نے اپنے قرآن میں لکھ دیے ہیں ان کا سب کا یا کسی بھی ایک کا انکار کرتے ہیں، تو وہ کافر ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر، دوزخ کے اندر رہیں گے۔ یہ اس جگہ پہ پہلا ہے چیلنج۔ دوسرا چیلنج جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ سارے انسان اور جن جو ہے وہ آپس میں مل جاؤ اور مل کر جو ہے وہ ایسی کوئی کتاب بنا ڈالو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بسور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ پھر تم بھی اسی طرح کی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر دوسری جگہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج کیا ہے اور ان جنوں کو کہ آپ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ملا لیں اور ایس جیسی کوئی صورت جو ہے وہ بنا کر لیں۔ فرمایا کہ ام یقولون افتراء قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس طرح بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جنات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا کر لے آئیں تو ایسا قرآن نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ وہ ساری مخلوقات جو اللہ کی ہے اس میں جو دماغ کو استعمال کرتی ہے، جس کو شعور دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ جن اور انسان ہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی آپس میں ساری مخلوقات مل جائیں اور اس کے علاوہ بھی جن سے انسان توقع رکھتا ہے مدد کی وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو یہ سارے مل کر بھی اس جیسا قرآن جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح سورہ الفرقان کی آیت نمبر 28 سے
30 تک بھی آیا ہے اور سورہ طور کی آیت نمبر 33 سے 34 تک بھی آیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 سے ہم 30 تک پڑھتے ہیں کہ اس میں اس طرح آیا ہے کہ قرآن پاک کو جن لوگوں نے پڑھنے سے انکار کیا یا اس کو اپنی زندگی کا رہنما نہیں بنایا، اپنی زندگی کا دستور نہیں بنایا، حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی کی ہے، دنیا میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا، زندگی میں کوئی بھی واقعہ آیا ہے، وراثت کی تقسیم آئی ہے، بڑے چھوٹے کا مسئلہ آیا ہے، تو اس کے معاملے میں اگر اس نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اسی قرآن کو سامنے کر کے، یعنی اسی قرآن کو متوجہ کر کے پھر پوری جو قوم ہوگی اس کو اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہے میری قوم جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا وقال الرسول، اور پیغمبر نے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج اگر آپ جائزہ لیں دنیا میں، کافروں کو تو چھوڑ دیں، مسلمانوں کا جائزہ لیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن پاک آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو ہم غلاف میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ رکھ دیں، اور یہ اس لیے بھی نہیں آیا کہ ہم اس کو بغیر سمجھ کے پڑھیں۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ تو دستور ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نافذ کیا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ظاہر ہے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ کوشش کریں، ہم نے اپنے ممبرشپ فارم میں بھی لکھا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت سوچ سمجھ کر پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو میں قرآن شروع کرنے لگا ہوں میرا مقصد تیرے تک پہنچنا ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے تو میری رہنمائی فرما۔ اگر آپ کو نہیں آتا پڑھنا تو پھر آپ اپنے قریب ترین کسی بھی عالم سے جس کو قرآن کا علم ہے اس کے پاس ضرور پڑھیں۔ یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ قرآن جس کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اور جن اور کوئی بھی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتا، تو ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے۔ ایک جگہ پہ یہاں پہ سورۃ الفرقان میں آتا ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن تک قرآن کی تعلیمات پہنچی ہوں گی لیکن انہوں نے دوستوں کی وجہ سے وہ تعلیمات ٹھکرا دیں اور دوستوں کے ساتھ ہی لگے رہے۔ فرمایا یا ویلتا لیتنی، ہے میری ہلاکت، اس دن دوزخی کہے گا ہے میری ہلاکت، اے کاش۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں ہے میں لٹا گیا، ہے میں مر گیا۔ جب انسان کو اتنا بڑا صدمہ سامنے کھڑا ہو کہ اس کے سامنے اتنی بڑی بڑی دوزخ کی آگ کی جو ہے وہ لہریں اٹھ رہی ہوں، انسانوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہوں، اور ایک اور شخص کو تیار کیا جا رہا ہو کہ اب آپ کی باری ہے کہ فرشتے آپ کو پکڑ کے اوندھے منہ اس میں ڈال دیں گے، تو یہ اس وقت کی پکار ہے کہ یا ویلتا لیتنی، ہے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص